بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الوضوء وإسباغه. قال عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ والله أعلم. ولمسلم من رواية أبي حازم رحمه الله قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. قال: الحلية ما يحلى به أهل الجنة من الأساور ونحوها. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. وعن زر رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ورواه أحمد والطبراني بإسناد جيد نحوه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الترغيب في الوضوء وإسباغه. وضو اور وضو خوب اچھی طرح سے ادا کرنا، اس کی فضیلت کا بیان، اس کی کیا ترغیب، اس کی کیا فضیلت آئی ہے۔ ترغیب اردو میں جس کو کتاب بڑی رغبت ہے، یعنی دلچسپی۔ ایسی چیزیں، ایسی احادیث یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نقل کریں گے جس حدیث کو سننے کے بعد آدمی کے اندر وضو کرنے کا مزید شوق اور جذبہ اور ولولہ پیدا۔
یہ لفظ جو ہے یہ محدثین اور فقہا کے ہاں الترغیب فی الوضوء، یہ 3 لفظ آتے ہیں. بہت سارے نئے ساتھی باقی سب لوگ جانتے ہوں گے. وضو اور وضو تینوں بڑا فرق ہے. عربی زبان کا بڑا کمال ہے. یہاں کس کی فضیلت بیان کریں گے؟ وضو واو کے زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ، یا وضو واو کے ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ، یا وضو واو کے دیر کے ساتھ. تو واو بدلے گا، باقی پورا رسم الخط حروف سب برابر رہیں گے. بس یہ واو جو ہے اس پر وہ تبدیلی آتی رہے گی. اس کو کسی جگہ وضو پڑھنا پڑے گا، کسی جگہ وضو پڑھنا پڑے گا، اور کسی جگہ وضو. کیا مطلب ہے؟ وضو ما یتوضأ به، وہ پانی جس سے آپ وضو کریں، پانی وضو کریں، یا تیمم کرنا ہے وضو کی جگہ کریں گے. تو یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وضو. جس پانی جس پانی سے آپ وضو کریں گے اس پانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ وضو، واو کے زبر کے ساتھ. وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں وضو کا پانی لے کر کے آپ وضو کرتے ہیں. ارے بات سمجھے نا. اور واو کے ضمہ وضو، یہ جو آپ کا عمل ہوتا ہے، جو آپ سنت کے مطابق آپ چہرہ دھلتے ہیں، کلی کرتے ہیں. کوئی مشکل نہیں. تو یہ وضو آپ کا جو عمل ہوتا ہے، چہرہ دھل رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، ناک صاف کر رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، ہاتھ پیر دھل رہے ہیں، یہ جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، آپ کا یہ عمل جو ہے اس کو کہا جاتا ہے وضو. تو یہاں وضو کی فضیلت بیان کر. کس کی؟ وضو کی. فارسی میں سب سے بڑی پہچان ہے. فارسی میں فقہا کہا کرتے تھے وضورا دروضو کردہ وضو کن. اگر یاد ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے، آج سے کم 50 سال پہلے یاد کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. وضورا دروضو کردہ وضو کن. وضو کو وضو میں رکھ لو اور وضو کرو. یعنی وضو وہ پانی، وضو وہ برتن جس میں آپ نے پانی استعمال، جیسے لوٹا وغیرہ سب، اور وضو وہ آپ کا عمل. تو فارسی شاعر کہتا ہے وضورا یعنی پانی کو وضو میں کرو، وضورا در وضو. وضو یعنی پانی کو پہلے کس میں لو؟ برتن میں لو. وضورا در کردہ وضو کن، پھر اس کے بعد تم اپنا وضو شروع کرو. تو یہاں کس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ وضو کے پانی کی نہیں، وضو کی نہیں یعنی پانی کی نہیں، وہ برتن کی نہیں. نہ ایک ٹوٹی ہو، چاہے جاپان کی ہو یا جرمن کی ہو یا بنگلہ دیش کی ہو یا انڈیا کی ہو یا امارات کی بنی ہو، یہ جو نہ لگے ہوئے ان کی کوئی فضیلت نہیں. فضیلت ہے اصل میں آپ جو عمل کرتے ہیں. تو فضیلت کس کی ہے؟ وضو کی.
حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب مشہور صحابی، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب مکثرین روایت میں سے ہیں اور نوجوان صحابی میں شمار ہے۔ ان کے بڑے مناقب، ان کے فضائل ہیں اور انہی کے بارے میں آتا ہے، سنا ہوگا، میں نے کئی بار بتایا کہ کہتے ہیں میں مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے، عام طور پر نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھاتے، فارغ ہوتے تو مصلی پر رہتے ہیں۔ آپ فرماتے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہوا ہے؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعبیر بتاتے ہیں، یا نبی علیہ السلام نے کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ بیان کرتے، رؤیا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رؤیا۔ اور اگر کسی نے خواب دیتا بتاتے تو کہتے مجھے بڑا رشک آتا کہ اللہ تعالیٰ میں کیوں خواب نہیں دیکھتا، روزانہ فلاں نے بتایا فلاں، لیکن مجھے کبھی کوئی خواب نہیں آتا۔ کہتے وہ تمنا کرتا تھا اللہ ایک دن ہم کو خواب آ جائے تو فجر کے بعد اللہ کے رسول کے پاس بیٹھوں تو سب سے پہلے میں کہوں گا میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن وہ چاند سے ملتا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں خواب آتا رہا۔ کہا ایک دن میں رات کو سویا تو واقعی خواب آیا۔ خواب کیا دیکھا کہ میں لیٹا ہوں، دو طاقتور آدمی آئے، ایک نے یہ پکڑا اور دوسرے نے یہ پکڑا اور لے کے چلے، کوئی تیسرا بچانے والا نہیں۔ یہ دونوں بالکل پتہ نہیں کہاں تک پکڑ کے لے کے جائیں گے، صحیح ہے ان کی روایت، لے کے چلے جا رہے، کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایک ایسے علاقے تک لے گئے جہاں آگ شعلے مار رہی تھی، بڑے زبردست شعلے ابل رہے ہیں اور ہم کو لے کے جا رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا بس یہ دونوں ہمیں اسی کے اندر ڈال دیں گے تبھی یہ رکے، ورنہ رکنے والی نہیں ہے۔ کہا لیکن بالکل آگ کے قریب پہنچا، ایک نوجوان سامنے آیا، اس نے ان سے چھڑایا اور ہمیں نجات ملی۔ کہا اس پر ہماری نیند کھل گئی، تو میں اپنے بستر پر نہ کوئی گھسیٹ رہا ہے نہ کوئی آگ جل رہی ہے۔ صبح سوچا کہ صبح جا کر کے نبی علیہ السلام کو خواب بیان کروں گا، لیکن چونکہ کافی ان کا دور رہتے تھے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مکان بنا تھا عوالی کے اندر، کافی دور تھا، تو فجر میں نہیں آ سکے۔ اپنے ہاں فجر کی نماز پڑھے اور کہے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ جا کر کے بتا دوں گا، خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے گی۔ جب پہنچا تو نبی علیہ السلام کہیں باہر چلے گئے تھے۔ میں اپنی بہن ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، کہا کیسے آنا ہوا عبداللہ؟ میں نے خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھے؟ پورا خواب بیان کیا، کہا کہ میں سوچا کہ نبی علیہ السلام ہوں گے تو اپنا خواب بیان کروں گا، خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، واپس چلے گئے۔ جب نبی علیہ السلام پلٹ کر کے آئے تو حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ میرے بھائی عبداللہ آئے تھے آپ سے ملاقات کے لیے، لیکن آپ باہر نکل گئے تھے، ملاقات نہیں ہو پائی۔ انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر پوچھی ہے۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا خواب بیان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے سنا تو خواب کی تعبیر تو اپنی جگہ پر آن فرمایا حفصہ نعم الرجل عبداللہ، یہ تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا ہو جاتا، سب کے لیے بڑی عبرت۔ پتہ نہیں ہمارا اور آپ کا اثر کس میں ہوگا۔ نعم الرجل عبداللہ، حفصہ یہ تمہارا بھائی کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑا یہ بن جاتا، کیا خوب ہو جاتا۔ لو کان یصلی باللیل، اگر تہجد کی نماز شروع کر دیتا، اللہ اکبر، سارا کمال ہے، لیکن ایک بہت بڑا نقص رہ گیا ہے کہ بھی تمہارا بھائی
عبداللہ تہجد گزار نہیں بن پایا. نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل. نبی علیہ السلام نے تعریف کی، اور ایک کوتاہی تھی، کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، لیکن ایک اونچا مقام و مرتبہ حاصل کرنے میں ایک چیز کی کمی رہ گئی تھی. تہجد گزار نہیں بنے تھے. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور عبداللہ کو بلا کے بتا دیا کہ بھائی آپ کے خواب کو میں نے نبی علیہ السلام سے بیان کیا، آپ نے بہت غور سے سنا، لیکن پھر آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل. عبداللہ بڑا بہترین نوجوان بن جاتا کاش کی تہجد کی نماز پڑھنے لگے. کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اندر بہت بڑی کمی رہ گئی ابھی. اس کے بعد سے کہتے ہیں زندگی میں کبھی انہوں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. دوستو آج نوجوان اپنی نوجوانی سوچتا ہے ہمارا ابھی ہم نوجوان ہیں، کھیلنا ہے، کودنا ہے، لہو لعب کرنا ہے، اور یہاں اس حدیث پر غور کریں بوڑھوں سے زیادہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اس چیز کا اہتمام کریں. لو کان یصلی باللیل، یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق وہ فضیلت 7 آدمی جن کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ رکھے گا، ان میں کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیا ہو. آج داڑھی رکھنا ہے تو نہیں، ابھی تو داڑھی رکھنے کی عمر نہیں، ابھی نماز پڑھنا ہے نہیں، ابھی تو یہ عیش کرنے کا زمانہ ہے. سب بڑھاپے کا انتظار کرتے بوڑھے ہو جائیں گے تب یہ کچھ کریں گے. اور سب سے بہترین وقت مسند احمد بن حنبل کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے بڑی محبت کرتا ہے لیس لہ صبوہ، جس کے اندر فضول چیزوں کے مشغول ہونے میں کا کوئی شوق اور جذبہ نہیں رکھتا. تو 7 خوش نصیب وہ مجھ سے ہے جو انسان جوانی میں عبادت شروع کر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اپنے والد اپنے والد عمر ابن الخطاب سے، یعنی اولاد بیٹا اپنے والد سے. اس سے کیا اندازہ لگا؟ اس کا یہ مطلب ہے محدثین نے پوری وہ ایک لسٹ تیار کی ہے، مستقل کتاب لکھی ہے ان ابی ان جدی والی، کہ اتنے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے باپ سے حدیث روایت کی. باقاعدہ محدثین نے باقاعدہ ایک فہرست ہے روایت الابنا عن الآبا، اور پھر اس کے اور کتنے ایسے خوش نصیب تھے کہ باپ نے بیٹے سے حدیث بیان کی ہے. تو محدث اس کی لسٹ تیار کرتے روایت الآبا عن الابنا. یہ مستقل کتاب محدثین نے لکھی ہے، اس پر جمع کیا ہے. تو دوستو حدیث اس کا مطلب ہے کہ پہلے بڑے لوگ نیک لوگ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھتے تھے تو گزری ہوئی داستان برابر ان کو سناتے تھے. یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات میں نقل کرتے ایک دن حضرت ابو الدرداء رضی اللہ، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے. عروہ گزر رہے تھے. یہ علماء تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے فقی عالم. انہوں نے دیکھا کہ اسے چبوترے بچند نوجوان بیٹھے رات کو ٹائم پاس کر رہے ہیں. ہم تو ہوتے تو سر نیچا کر کے چلے آتے، لیکن انہوں نے اپنا فریضہ سمجھا، رک گئے اور کہا بیٹے ادھر، بچے ادھر آؤ. سارے نوجوان دوڑے کہ بابا کس لیے بلا رہے ہیں؟ کہا دیکھ رہے ہو ہم لوگ چند دن کے مہمان ہیں،
جو تمہیں نماز پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تمہیں تعلیم دیتے ہیں، تمہارے مسئلے بتائے، بس یہ سب بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے یہ بیکار بیٹھنے کے بجائے ابھی ان بڑوں کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کر لو، ورنہ تمہیں کوئی مسئلہ بتانے والا بھی نہیں، تم یہی کھیلتے رہ جاؤ گے، ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرو گے تو آئندہ تمہیں کوئی مسئلہ بتانے والا، تمہیں کوئی نماز روزے کی تعلیم دینے والا نہیں رہ جائے گا۔ اس وقت وہاں کے نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فی سوال جبرائیل، جبرائیل امین نے جو سوال کیا تھا نبی علیہ السلام سے، اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل۔ اس کی بھی بڑی ایک تاریخ ہے، تمام کتب حدیث، مسانید اور جمامع کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس حدیث کا جو پس منظر ہے اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں نے بیجا سوالات شروع کر دیا، بیجا سوالات، اللہ رسول اونٹ غائب ہو جائے تو ہم کیا کریں، اونٹ کو دے دیا، اچھا میرا باپ کون ہے، میں کس، ایسے تھے سوالات۔ اللہ نے آیت لا تسألوا عن اشیاء، خبردار بہت زیادہ فضول سوالات نہ کرو تم، اگر تم سوال کرتے رہو گے نبی سے، نبی تو سوال کا جواب دے دیں گے، ان کو معلوم ہوگا، تب نہیں ہوگا تو اللہ ان کو معلوم کرا دے گا، جواب دے دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو جواب ایسا مل جائے کہ جس سے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس لیے کام کا سوال کرو، فضول سوال نہیں کرو۔ یہ سوال کرنے منع قرآن پاک اس آیت کے نازل ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے سوال کرنے پر بہت کنٹرول کر لیا تھا، بہت اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے کہ سوال زیادہ نہ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے۔ لیکن اب سوال نہیں کرتے تو بہت سارے نبی علیہ السلام کچھ باتیں خود بتاتے تھے، اور صحابی نے کسی صحابی نے سوال کیا تو اس سوال کا جواب ملتے تھے، ایک اور علم حاصل ہوتا، دوسرے نے سوال کیا اور اب کوئی سوال ہی نہیں کرتا ہمارے ڈر کے۔ صحابہ کرام کہتے بس ہم لوگ سوچتے تھے اللہ تعالیٰ کوئی عقل مند بدو کو بھیجے، کس کو؟ بدو یاد ہے نا، کس کو؟ گاؤں والا، بالکل، جس کو کچھ پتا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کوئی لیکن بیوقوف بدو نہیں، عقل مند، اللہ تعالیٰ کوئی عقل مند بدو بھیج دے جو آ کے کوئی کام کا سوال تیرے نبی سے کرے اور تیرے نبی جواب دیں گے تو ہم لوگوں کو ایک علم حاصل ہو جائے گا۔ کیوں تمنا کرتے تھے؟ وہ بدو ہوگا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ پھر سوال کرنے سے منع کیا ہے، وہ سوال کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا، کیوں ابھی اس کو نہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے سوچا کوئی آ جائے۔ کہتے ہیں یہی تمنا کرتے تھے۔ ایک دن واقعی ایک آ گیا، خوب سفید کپڑے پہنے اور بہت ہی زیادہ سر اور داڑھی کے بال کالے، بالکل خوبصورت آیا۔ آنے کے بعد سوال کیا اور سوال کر کے بیٹھ گیا۔ جب وہ آیا تو ہم میں سے لا یعرفہ احد منا، پوری مجلس میں کوئی انسان نہیں کہتا کہ اس کو میں جانتا ہوں یہ کون ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا آج تک، اور مسافر بھی نہیں لگتا، معلوم پتہ یہیں سے آ رہا ہے، نہ پسینہ ہوا ہے، نہ دھول مٹی پڑی ہے، نہ داڑھی کے بال بکھرے ہیں، نہ سر کے بال بکھرے، نہ کپڑے پہ کوئی گندگی ہے، معلوم پڑتا یہیں بادو سے بالکل تیار ہو کر کے آ رہا ہے۔ پھر سوچتے اگر یہاں کا ہے تو ہم لوگ دیکھے ہوتے اس سے پہلے، اور اللہ کے بندہ مسافر بھی نہیں لگ رہا ہے، مسافر کے کوئی آثار اس کے بدن پر نہیں ہے۔ ہم لوگ اسی عجیب نا، ہم لوگ بڑی حیرت میں پڑ گئے۔ آگے بڑھا سلام کر کے، اور نبی علیہ السلام گھٹنوں سے اپنا گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھ گیا۔ ہم لوگوں نے تو بڑا بے ادب انسان ہے، ایک تو کبھی آیا نہیں، آیا تو سیدھے کس پر؟
اللہ رسول کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے، اور بعض روایتوں میں آیا بیٹھ جانے کے بعد اپنے ہاتھ کو آپ کے ران پر مارا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ تو ہم لوگوں نے صرف پکا ان پڑھ ہے، اس کو بھی پتہ نہیں اسلام کون ہے، اسلام کیا ہے۔ فعجبنا، ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہے کون۔ آپ نے بیان فرمایا سب سے پہلے اسلام، یہاں ہے نا فی سوال جبرائیل ایاہ عن الاسلام، اس نے نبی علیہ السلام اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، پورا نا ارکان خمسہ، پورے ارکان خمسہ کو بیان کیا تو کہتا ہے واہ شاباش، بالکل جواب صحیح۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں لوگ بڑے حیرت، پوچھا بچوں والا سوال تو ہم لوگوں نے سنا بالکل ان پڑھ ہے، اور جواب دیا تو اللہ بالکل اللہ کے رسول کی طرح، ہاں بالکل تم نے صحیح جواب دیا، ہم لوگ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ حیرت میں پھر پوچھا اچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائے تو ارکان ستہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ کو بیان کر دیا۔ پھر پوچھا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیں تو آپ نے احسان کا مطلب بھی بتا دیا۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اس کے بہت طرق ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تقریباً تمام احادیث کی کتابوں میں ہے، کچھ کہیں تفصیل ہے کہیں مختصر ہے۔ اسی حدیث کے اندر ہے جب جبرائیل امین نے پوچھا اسلام کیا ہے تو اللہ رسول نے کیا فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج وتعتمر، حج کرو اور عمرہ کرو، وتغسل من الجنابۃ، اور ہمیشہ جنابت کا غسل کرنا، کبھی ناپاک نہ رہنا، ہمیشہ یعنی غسل۔ بخاری وغیرہ میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ جو ہم یہاں حدیث نقل کیا ہے تو حدیث جبرائیل، لیکن اس حدیث کو ان الفاظ والی روایت کو امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ وغیرہ نے نقل کیا، لیکن صحیحین کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے۔ صحیحین میں جو الفاظ ہیں ایمان، اسلام، ایمان، احسان اور علامات ساعہ، سمجھ اے ہے بس، لیکن یہاں ان سب سوالوں کے علاوہ ایک یہ بھی تھا اس روایت میں جو ابن خزیمہ اور ابن خزیمہ ہی کے حوالے سے ابن حبان نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، غسل جنابت کرنا، وَأَن تُتِمَّ الْوُضُوءَ، کیا پڑھیں گے وضو کے وضو کیا پڑھیں گے وضو، ہاں کیوں وضو کا بیان نہیں ہے، وضو کے لیے تو نل لگا ہوا ہے اور وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہاں فضیلت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ وضو کی، فعل یعنی عمل کی۔ اللہ اکبر۔ وَأَن تُتِمَّ الْوُضُوءَ، اور وضو کریں تو خوب پورا وضو کریں، خوب اطمینان کے ساتھ، خوب اطمینان کے ساتھ، 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، 3 مرتبہ ہاتھ دھلیں، 3 مرتبہ پیر دھلیں، اور ہاتھ دھلیں تو ہاتھ مسلتے جائیں تاکہ میل کچیل بھی کان کا مسح کریں، سر کا پورے وقت مکمل وضو کریں، اس کو کہا جاتا ہے پورا وضو کرنا۔ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھو۔ قال، کہا
کس نے کہا؟ جبرائیل امین، جو کہ سائل تھے. اچھا فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ، اگر اتنا میں کروں گا تو مسلمان بن جاؤں گا بھائی. اللہ اکبر. جبرائیل امین کہتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ تو فَأَنَا مُسْلِمٌ. اچھا اگر میں نے یہ سارے اعمال کر لیا تو آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ میں مسلمان بن گیا؟ میں پکا سچا مسلمان. او گوشت کھو نہیں مسلمان. ہم گوشت کھانے کے ہم نے بتایا تھا کہ شیخ الاسلام پر سلام اللہ پر سید احمد بتایا تھا کیا. ایک مرتبہ دھاگے اکے پر بیٹھے گھوڑا گاڑی پر، تو اتنی پگڑی باندھے ہوا تھا، وہ پنجابی تھے نا اکے والا، اور گھوڑے کو مارتا، تیری ماں کو، تیری بہن کو، تیری ایسی گالیاں دے رہا ہے. مولانا نے ڈالا لا کہ بندے مسلمان ہو کہ تم مسلمان گالی دیتے ہو اتنا؟ گھوڑے کو بیل کو اتنی بری گالی. کہا کیا ہوا؟ کہا مسلمان ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کلمہ جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا. یعنی کلمہ بھی نہیں جانتا. کہا پھر کیسے مسلمان ہے؟ کہا بڑے کا گوشت کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ ہم بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، مسلمان ہیں. یعنی صرف اسلام کیا تھا؟ بڑے کا گوشت کھا رہا ہے. یعنی انسان مسلمان گھر میں رہ کر کتنا اسلام دیتے جائے. تو یہاں جبرائیل امین آج کا مسلمان تو سمجھا. جبرائیل امین کہتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ. تو اے محمد کیا پتا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں اگر میں نے سارا عمل کر لیا تو میں مسلمان ہو گیا آپ کے نگاہ میں؟ ہاں. قال نعم، آنے فرمایا ہاں. پھر کہا شاباش صدقتا، جواب بالکل صحیح دیا. کیا کہتے ہیں 100% درست، صدقتا. اور اس کے بعد دوسری روایتیں جو ہیں پورے آخر سوال کر لیا تو اس نے کہا السلام علیکم اور چلا گیا. جب گیا مجلس کے باہر چلا گیا، دور گیا، تو نبی علیہ السلام بھی حیرت میں کہ آخر کون سا انسان تھا. سوال کیا، نہ نام بتایا نہ کچھ آنے کا جانے کا بتایا، بس سیدھے کہا سوال کیا اور سوال کا جواب پاتے ہی وہ 1 2 3 نکل گیا. اللہ سے پر ڈھونڈو اس کو. حضرت ابو ہریرہ بھی گئے، عمر ابن الخطاب گئے، بہت سارے لوگ دوڑ کے گئے. کوئی اس گلی میں، کوئی اس راستے پر، کوئی وہاں کی، کسی بھی اس طرح سے پکڑو اس کو، لیکن کسی کو نہ پتا چلا. سب لوگ ڈھونڈنے کے لیے گئے. ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی کہ وہ جبرائیل امین آئے تھے، سوال کر رہے تھے. سوال کرنے والے جبرائیل امین تھے. اب صحابہ جب مایوس ہو گئے، نہیں پائے، آئے یار اس کا پتہ نہیں وہ انسان کہاں چلا گیا. فرمایا آ جاؤ کوئی بات نہیں. وہ جبرائیل امین تھے. کیوں آئے تھے؟ اتاکم یعلمکم دینکم. جبرائیل امین اس لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا کہ وہ سوال کرے، میں جواب دوں اور تم سن لو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ دین اسلام ہے کیا. جس دین پر تم چلتے ہو، جو دین اللہ نے تمہیں نصیب کیا، وہ دین اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہے، فرائض کیا ہے، اور آدمی مسلمان بنتا کب ہے، اسی چیز کا تمہیں علم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا تھا. تب پتا چلا کہ سوال کرنے والے جبرائیل امین تھے. اس وقت سے لے کر کے اس حدیث کا نام بھی بڑھ گیا. کیا حدیث ہے؟ جبرائیل. تو یہاں نقل کرنے کا مطلب یہ تھا. اللہ اکبر. وضو کی فضیلت چل رہی نا. انسان اچھی طرح سے وضو کرے گا تبھی پکا مسلمان بنے گا. کیا جواب کیا؟ فَإِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ. تو آپ بتائیں اگر میں ساری باتوں پر عمل کیا تو آپ کی نگاہ میں مسلمان بن گیا، اسلام پر عمل کیا؟ آن فرمایا ہاں. فتح یہ چل گیا میرے بھی وضو کا اتنا اونچا مقام مرتبہ ہے کہ ایمان کامل یا مسلم کامل بننے کے لیے وضو کی نہایت ضرورت ہے. اور وضو کون کرتا ہے بیٹے؟ جس کو غسل کون کرے گا؟ جو نماز پڑھے نا. اس کا مطلب کہ جو بے نمازی ہے وضو بھی نہیں کرتا،
اسی لیے پیارے میری کیا ارشاد فرمایا، لا آگے حدیث، لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، مومن جو ہوگا پکا سچا صحیح مومن وہی اصل میں وضو کی پابندی کرتا ہے۔ جس کا ایمان ڈلمل ہے وہ کبھی وضو کرنے کی فکر اس کو نہیں ہوتی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث کو روایت کی ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس طرح سے، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، صحیحین کس کو کہتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی، وغیرہما، بخاری اور مسلم ان دونوں کے علاوہ نے اس حدیث کا روایت کیا ہے، لیکن بغیر ھذا السیاق، انہوں نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ چلو اگلی حدیث ہے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میرے امتی قیامت کے دن پکارے جائیں گے، بلائے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، کیسے؟ کس شکل میں؟ غرم محجلین، غرم محجلین ہوں گے۔ غرم محجلین کس کو کہتے ہیں؟ وضو کے آدھا چمکیں گے، 5 ہے نا، 5 آدھا ہے نا، دونوں ہاتھ دونوں پیر۔ گرم محجلین کا ترجمہ اردو میں پنچ کلیان کہتے ہیں۔ وہ کلیان ڈسٹرکٹ نہیں سمجھ لیں، پنچ فارسی لفظ ہے، فارسی جملہ ہے۔ تو چونکہ فارسی بہت ہی زیادہ عام تھی ہمارے یہاں بر صغیر میں، تو آج تک فارسی کے بہت سارے الفاظ اس میں پائے جاتے ہیں۔ کیا نہیں پائے جاتے؟ داتا گنج بخش، دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی، ابھی داتا گنج کیا مطلب ہے؟ گنج کے معنی خزانہ، بخشنے دینے والا، یعنی سارے غریبوں کو مالدار کون بنا دیتا ہے؟ داتا صاحب، صحیح ہے نا؟ جب سترت کلے میں یہ شاہ ویقدر، امیر غریب اوپر والا بناتا ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں کہاں آ گیا ہے وہ؟ ایک اجمیر میں ہے غریب نواز، ایک ہے لاہور میں کیا؟ داتا گنج بخش۔ میرے بھائی تو 5 کلیان کہتے ہیں، اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو گھوڑا سرخ ہو، کیسا ہو؟ سرخ ہو یا کالا ہو، خیل دہم بہم، خوب کالا ہو یا خوب کیا ہو؟ سفید ہو، سرخ ہو، اور چاروں پیر اور چہرہ جو ہے وہ کیا ہو؟ سفید ہو۔ 5 ہو گئے نا؟ وہ گھوڑا جو خوب کالا ہو، پورا گھوڑا کالا ہے، یا خوب سرخ ہو گاڑھے کلر میں، اور اس کا منہ اور اس کے چاروں پیر سفید ہوں، کالے پر یا سفید کیا کہتے ہیں وہ؟ سرخ میں۔ یہ 2 کلر ایسے ہیں جس میں سفید بہت چمک دمک کے ساتھ ابھر کر کے آتا ہے، چمکنے والے، اس کو کہا جاتا ہے غرم محجلین۔ اور فرمایا قیامت کے دن ہمارے امتی اٹھائے جائیں گے تو وضو کی برکت سے غرم محجلین ہوں گے، اعضائے وضو جو ہیں وضو کے برکت سے سب یہ چمکتے ہوں گے، چمکتے ہوں گے۔ اور جو وضو نہیں کیا کرتا اس کا کیا ہوگا؟ وہ اپنا سوچ لے کیا ہوگا، اس کو یہ نعمت نہیں نصیب ہوگی۔ وہ کہے گا میں آپ کا امتی ہوں، تب پہچانا جائے گا، اور نہ کوئی پہچانے گا نہیں، کوئی دعوت نہیں دی جائے گی۔
نماز کی پابندی دوستو، اور جو نماز کرتا ہے وہی وضو اور غسل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، آپ نے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، جس کو توفیق ملی ہے، أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، چاہیے کہ اپنے چمک کو جتنا زیادہ بڑھانا چاہتا ہے خوب بڑھا لے، وہ خوب بڑھا لے، زیادہ سے زیادہ وضو کرے، خوب اچھے سے وضو کرے، تاکہ چمک دمک خوب بھاری ہو، جتنا زیادہ وضو ہوگا اتنا ہی زیادہ چمک دمک، یہ پانچوں اعضاء، دونوں پیر، دونوں ہاتھ اور چہرے، اتنا ہی زیادہ اسی حساب سے اللہ تعالیٰ چمک دمک دے گا۔ ایک نشانی ہے وقت کی جا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ وَقَدْ قِيلَ۔ لیکن محدثین کہتے ہیں اس حدیث کے دو جملے ہیں، جن کے ہاتھ میں کتاب سے زیادہ والے تو ماشاءاللہ وہ ہیں، انہیں حدیث دیکھیں کہ دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اچھا نہیں تو اوپر والی حدیث ہے نا، کون سی حدیث پڑھی گئی؟ حدیث ابی ہریرہ، حدیث ابی ہریرہ، لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے وہی تو ہے۔ وقت قیل، محدثین دو جملے ہیں نا، پہلا جملہ ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء، وضو ایک جملہ، اور دوسرا جملہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اپنے چمک دمک کو بڑھائے تو خوب لمبا کرے، وہ خوب وضو کرے۔ وَقَدْ قِيلَ، لیکن اس حدیث پر ایک نوٹ یہاں چڑھایا گیا ہے، آیا دونوں جملے نبی علیہ السلام کے ہیں کہ ایک ہی جملہ اللہ کے رسول کا ہے اور دوسرا جملہ غیر رسول کا ہے، ابو ہریرہ راوی کا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ تو اکثر اہل علم کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے جو بتایا اتنا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، بس یہاں اللہ کے رسول کے الفاظ ختم ہو گئے۔ اب فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی لیے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نقل کریں، کہا جاتا ہے تقریباً اکثر علماء کا یہی قول ہے، محدثین کے تحقیق، کہ یہ الفاظ حدیث میں مدرج ہے۔ کیا ہے؟ حدیث مدرج۔ مدرج کس کو کہتے ہیں؟ جو حدیث کے اقسام ہیں انہی میں سے ایک قسم کیا ہے؟ مدرج۔ مدرج کس کو کہتے ہیں؟ مدرج کہتے ہیں حدیث کے راوی، حدیث کے راوی چاہے صحابی ہوں، صحابی کے بعد والے ہوں، یا کتاب لکھنے والے جو محدث ہیں محدث ہوں، یا ان کے استاد ہوں یا استاد کے استاد ہوں، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سے لے کر کے حدیث جو روایت کر رہے ہیں جیسے بخاری ہیں، اس پوری سند میں جو روایات آئے ہیں، اگر انہوں نے حدیث کی وضاحت، کسی جملے کی، حدیث کے کسی لفظ کی شرح یا کوئی اور چیز اس میں وہ بیان کر دیتے ہیں، تو جو راوی کا بڑھایا ہوا جملہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مدرج۔ وہ کبھی حدیث کے بیچ میں ہوتا ہے اور کبھی حدیث کے بیچ میں نہیں ہوتا، کبھی سند میں بھی ہوتا ہے اور کبھی متن میں بھی، اس کو کہتے ہیں مدرج۔ ارے بولتے ہیں نا اندراج کرنا، کیا کہیں گے آج اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اندراج کرنا، جانتے ہو نا؟ لکھوانا، رجسٹر کروانا،
کیا انٹری کروانا، اس کو کہتے ہیں اندراج مدرج، انٹری کر دیا. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث تو وہاں ختم ہو گئی، تو راوی نے سمجھانے کے لیے یا بطور شرح کے کسی وضاحت کے لیے کیا کیا، کوئی لفظ اس میں اور داخل کر دیا تو اس کو کہا جاتا ہے مدرج. چلو اگلی سے پڑھ چکے ہیں. ولی مسلم، یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے ابو حازم کی روایت سے. تو کہتے ہیں کنت خلف ابی ہریرہ، میں یہ بہت اہم جملہ ہے، کہتے ہیں کنت خلف ابی ہریرہ، میں ابو ہریرہ کے پیچھے کھڑا تھا. کون؟ ابو حازم شاگرد کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا. وہ یتوضأ للصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا تو وضو کر رہے تھے. میں کچھ بول نہیں رہا تھا، چپ کے پیچھے کھڑا تھا. کدھر دیکھیں کیسے وضو کرتے ہیں، یہ وضو کیسے کرتے ہیں میں خوب دیکھ رہا تھا، توجہ سے پیچھے کھڑا تھا. فکان یمد یدیہ، میں نے دیکھا جب وضو کا نماز کا وقت وضو کرنے لگے، میں ان کو پتہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں، چھپ کے کھڑا تھا، تو ماشاءاللہ ہاتھ دھلنے لگے، تہادت دھلتے ہوئے آئے تک دھلے بالکل اور چلے آئے یہاں تک، یہ دھلے تہادت اور چہرہ بالکل پورا دھل ڈالا، پیر دھلا تو یہاں تک سب کو خوب بڑھایا. کہتے میں تو دیکھا تھا وضو کرتے لوگوں سے سیکھا تھا، لیکن آج میں چھپ کے دیکھ رہا یہ کیسے وضو کرتے ہیں. جیسے میں نے بہت سارے اپنے اساتذہ سے، مشائخ سے، اپنے معلمین سے سنا سیکھا ہے، ویسے کہ اور کچھ. تو آج ایک نیا وضو دیکھا میں نے. سارے استاد تو یہاں تک اور یہ دھل رہے تو بالکل یہاں تک، پیر بھی دھلتے ہیں تو اوپر تک، چہرہ بھی دھلتے ہیں تو دور تک. مجھ سے نہیں رہا گیا، میں پیچھے کھڑا تھا. جب ان کو اس طرح سے وضو کرتے ہی میں دیکھا تو ٹوک دیا، ما ھذا الوضوء یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم کون سا نیا وضو کر رہے ہو؟ یا ابا ہریرہ ما ھذا الوضوء، یہ وضو کون سا طریقہ آپ نے اپنایا؟ ہم نے تو آج تک کسی حدیث میں نہ پڑھا نہ کسی صحابی کو دیکھو، پہلے آدمی ہو تم جو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ما ھذا الوضوء، یہ وضو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آواز لگائی، کہا انا للہ یا بنی فروخ انتم ہاں ہو نا، بیوقوف تم یہاں کھڑے ہو، اے بنو فروخ، پورے قبیلوں تم پیچھے جاسوسی کر یہاں کھڑے ہو پیچھے. اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ایسا وضو کرتا ہی نہیں. اگر تم یہاں مجھے پتا چل جاتا تم یہ جاسوسی کر رہے ہو تو میں ایسا وضو نہیں کرتا. بنی فروخ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اسحاق، یہ لوگ تھے، ان میں سے کسی ایک بیٹے سے بیٹا پیدا ہوا جس کی قوم کو بنی فروخ کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ بنی فروخ. اور کہتے ہیں وسط ایشیا کی نسل جو ہے تقریباً فروخ سے چلی ہوئی ہے. کہتے ہیں وسط ایشیا کی جو نسل چلی ہے وہ ابراہیم اور اسحاق کے بجائے کن سے یہ زیادہ آبادی انہی بنو فروخ کی ہے. تو قبیلے کو یا بنی فروخ انتم ہاں ہونا، تم یہاں دیکھ رہے تھے. اللہ کی قسم لو علمت انکم ہاں ہونا ما توضأت ھذا الوضوء، اگر مجھے پتا چلتا تم یہاں ہو تو میں اس طرح سے وضو کرتا ہی نہیں. سمعت خلیلی، میں نے کیوں کیا اب ذرا سن لو، یہی حدیث ہے نا. سمعت خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے خلیل یہ محبت کا سب سے آخری درجہ جو کیا ہے؟ خلا ہے. کیا ہے؟ کہیں قرآن میں ہے خلا؟ ہے کہیں؟ دیکھنا چیک کرو، دیکھا ولا خلۃ ولا نہیں ہے. خلا اور صدیق
میں بڑا فرق ہے۔ صدیق کے دوست کے معنی بھی دوست آتے ہیں، ساتھی کیا آتے ہیں، ایک ہے خلہ اور ایک ہے محبہ۔ محبہ اور خلہ، محبہ عام محبت کو کہتے ہیں، خلہ کہتے ہیں ایسی محبت ایسی محبت جو انسان کے رگوں اور خون کے اندر پیوست ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلہ۔ اور اسی خلہ سے ہے خلیل۔ کیا ہے؟ خلیل۔ خلہ اصل میں کہا جاتا ہے دو چیز، کسی چیز کا کسی چیز میں گھس جانا، اس کو کہا جاتا ہے خلہ۔ جیسے ہمارے یہاں دیکھتے ہیں دانت میں کوئی چیز پھنس جائے تو اس کو پھنسی اردو میں کیا کہتے تھے؟ خلال۔ کیوں؟ دو دانتوں کے درمیان گھس کر کے وہ نکال، ایک ہے خلیل، خلہ۔ اور قرآن فجاسو خلال الدیار، فجاسو خلال الدیار، یہ بنی دشمنوں کو غلبہ حاصل ہوا ہوگا تو تمہارے گھروں کے اندر گلیوں کے اندر بھی گھس گھس کر کے وہ تباہی مچائیں گے۔ سورہ اسرائیل۔ تو خلیلی بعض صحابہ کرام، لازمی چیز صحابہ کرام زیادہ کس کے دل میں اللہ کے رسول کے محبت ہو، اوصانی خلیلی کہتے تھے، اوصانی خلیلی، ہمارے خلیل نے۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ کیا، سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، وضو جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک قیامت کے دن وضو کرنے والے کو حلیہ پہنائے۔ حلیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں، کنگن ہے، کڑا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلیہ۔ تو جو زیورات پہنائے جائیں گے، تو جہاں جہاں جو اعضاء انسان کے وضو میں دھلے جاتے ہیں، جہاں تک دھلتا ہے وہاں تک اس کو سونے کے زیورات کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس لیے میں دور تک دھلتا ہوں تاکہ زیورات یہاں تک پہن لوں۔ یہاں بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ یا بنی فروخ انتم ہاں ہو نا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ایسا وضو نہ کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک نئی چیز شروع کیا تھا، میں سمجھتا کہ یہاں تک، میرے دل نے کہا دور تک دھلو تاکہ اللہ زیورات کیا کر لمبا کر دے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تک دھلا کرتے تھے۔ یہاں سے اہل علم نے، خاص طور قاضی عیاض ایک بڑی بہترین بات کہی دوستو، کہتے ہیں علماء کو، مفتی کو، بڑے لوگوں کو، دیندار، اگر کوئی ان کی تحقیق ایک شاد مسئلے پر عمل کرے تو کوشش یہ کرے کہ پبلک کے سامنے نہ کریں تاکہ پبلک کسی پریشانی میں شکوک کو شبہات میں نہ پڑ جائے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کرنے اپنے اکیلے تک محدود رکھے، ایسا نہ کرے کہ جو دیکھنے والے، بتائیں بیان کرنے والے سب پر یہ کیا کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو میں ایسا وضو نہ کرتا، ویسے ہی وضو کرتا جیسے تم نے آج تک سیکھا۔ دعا کرو کبھی کبھار اس سے عوام میں فتنہ، فساد، اختلافات، بہت ساری بدمزگی پیدا ہو جاتی۔ کب؟ ایک ہماری تحقیق ہے، پوری امت ایک مسئلے پر عمل کر رہی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں ہے، ہماری تحقیق الگ ہے، تو اس کو اپنے تک محدود رکھا جائے، اس کو علانیہ طور پر عمل کر کے فتویٰ دے کر کے بلا وجہ عوام کا مزاج، عوام کے ذہن میں فطور پیدا نہ کیا جائے، ورنہ بات بننے کے بجائے بلا وجہ اختلاف اور فساد پھیل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول سے اہل علم نے یہ ماخذ کیا؟ دیکھیں ابو ہریرہ کہتے اگر معلوم ہو جاتا تم یہاں ہو تو تم جیسے لوگوں کے سامنے میں ایسا وضو نہ کرتا۔ تو اس سے پتہ چلا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کا توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی میں ابن خزیمہ کی جو روایت ہے
کہ ان الحلیۃ تبلغ تو مواضع الطہور، مواضع الطہور، جنتیوں کو، وضو کرنے والوں کو جو جنت میں زیورات پہنے آئے جائیں گے تو جگہیں کون سی ہوں گی؟ وہ جگہیں ہیں جو وضو کے اندر دھلی جاتی ہیں، جو وضو میں استعمال ہے، صرف نہیں۔ چلو بس انشاءاللہ زیادہ ٹائم ہو گیا، چلیں انشاءاللہ یاد رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔